اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 1422 سال، تقریباً 1422 سال حضرت موسیٰ علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک نبوت کا تار ٹوٹا ہی نہیں۔ ان 1422 سال کے دوران اور قوم تھی بنی اسرائیل، جنہیں عرف عام میں یہودی کہا جاتا ہے، اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد کے بعد جو لوگ بنی اسرائیل میں سے ان پہ ایمان لائے وہ عیسائی کہلائے، یعنی جنہیں کرسچنز کہا جاتا ہے۔ اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تقریباً 500 سال بعد آخری نبی، آخری رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، اور ان کے ماننے والوں کو مسلم کہا جاتا ہے، یعنی مسلمان۔ تو بات شروع ہوئی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک نبوت کا جو سلسلہ جاری رہا، اس دوران لاتعداد نبی بھیجے گئے اس قوم کی طرف۔ تو یہ عرصہ 1400 صدیوں تک جاری رہا۔ درمیان میں پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد ایک وقفہ آ گیا، تقریباً 500 سالوں کا۔ تو اس وقفے سے پہلے کہ 1422 سالوں کو ذرا یاد رکھنا بہن بھائیوں۔ اب بات آگے بڑھتی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک حدیث مبارک روایت کی جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب معراج کی رات اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے تو اللہ سے عرض کیا کہ میری امت کے پاس کتنا وقت ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک دن۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرض کیا کہ اے مالک کچھ وقت بڑھا دیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آدھا دن اور دے دیتے ہیں، یعنی 1.5 دن۔ قرآن پاک کا مطالعہ کیا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میرے ہاں ایک دن تمہاری گنتی کے 1000 سال کے برابر ہیں، یعنی پھر اس کا مطلب کہ آدھا دن اور امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیا گیا ہے تو برابر ہوتا ہے 1500 سال کے۔ اب دیکھا جائے تو بنی اسرائیل کی طرف 3 آسمانی کتابیں اور نبی و رسول بھیجے گئے ان کی ہدایت کے لیے، جو لگ بھگ 1500 سال کے ہی برابر ہیں۔ مگر پھر جب انہیں اللہ کی ہدایت ملی اور انہوں نے نہ مانا تو ان کو ہٹا دیا گیا، نبوت کا رخ موڑ دیا گیا عربوں کی جانب، معزول کر دیا گیا بنی اسرائیل کو اس عظمت سے جو نبیوں رسولوں کی شکل میں ان کی قوم کی طرف نازل ہوتی رہی، اور یہ عہدہ دے دیا گیا حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری ہدایت دے کر دوجی قوم کی طرف بھیج دیا گیا۔ یہ قوم، یہ امت ہم ہیں، مسلمان، موجودہ امت مسلمہ، الحمدللہ۔ کن باتوں کی نافرمانی کی وجہ سے اللہ پاک نے یہ عزت
بنی اسرائیل سے واپس لی۔ ذرا ان آیتوں کو دیکھیے، سورہ بقرہ کی آیتیں، جہاں بنی اسرائیل کو اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ اے بنی اسرائیل، میرے احسان یاد کرو جو میں نے تم پر کیے، اور تم میرا عہد پورا کرو، میں تمہارا عہد پورا کروں گا، اور مجھ ہی سے ڈرا کرو، اور اس کتاب پر ایمان لاؤ جو میں نے نازل کی، تصدیق کرتی ہے اس کی جو تمہارے پاس ہے، اور تم ہی سب سے پہلے اس کے منکر نہ بنو، اور میری آیتوں کو تھوڑی قیمت پر نہ بیچو، اور مجھ ہی سے ڈرو، اور سچ میں جھوٹ نہ ملاؤ، اور جان بوجھ کر حق کو نہ چھپاؤ حالانکہ تم جانتے ہو، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ یہ فرمایا جا رہا ہے کہ بنی اسرائیل کو جو حکم دیے گئے وہ یہ تھے، مگر یقیناً انہوں نے نہیں مانا، اپنے نفس کی خواہشات کو رب بنا لیا، نفس کی ماننے لگے تو نتیجہ کیا ہوا کہ اللہ پاک نے بندے تبدیل کر دیے، اور امت مسلمہ یہ موجودہ امت آ گئی۔ تقریباً 1500 سال کا موقع دیا گیا بنی اسرائیل کو کہ راستے پہ آ جاؤ، نہیں مانے تو جو فضیلت انہیں دی گئی کہ نبی رسول ان کی قوم سے ہوتے تھے وہ منصب ان سے چھین لیا گیا۔ اب موجودہ امت مسلمہ، تم اور میں اور جو بھی موجود ہیں اور یہاں جو بھی سن رہے ہیں، ہم سب ان کے لیے اللہ پاک کیا فرما رہے ہیں؟ اللہ کی راہ میں کوشش کرو جیسا کوشش کرنے کا حق ہے، اس نے تمہیں پسند کیا ہے، اور دین میں تم پر کسی طرح کی سختی نہیں کی، تمہارے باپ ابراہیم کا دین ہے، اسی نے تمہارا نام پہلے سے مسلمان رکھا تھا، اور اس قرآن میں بھی تاکہ رسول تم پر گواہ بنے اور تم لوگوں پر گواہ بنو۔ بس نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو، اور اللہ کو مضبوط ہو کر پکڑو، وہی تمہارا مولا ہے، پھر کیا ہی اچھا مولا اور کیا ہی اچھا مددگار ہے۔ اسی کی طرف رجوع کیے رہو اور اس سے ڈرو، اور نماز قائم کرو، اور مشرکوں میں سے مت ہو جانا جنہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور کئی فرقے ہو گئے، سب فرقے اسی سے خوش ہیں جو ان کے پاس ہے، اور جو منکر ہوں گے سو ان کے لیے تباہی ہوگی، اور وہ ان کے اعمال اکارت کر دے گا، اور جو ایمان لائے گا، جس نے اچھے کام کیے اور جو کچھ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کیا گیا اس پر بھی ایمان لائے، حالانکہ وہ ان کے رب کی طرف سے برحق بھی ہے، تو اللہ ان کی برائیوں کو مٹا دے گا، ان کے حال درست کر دے گا۔ حکم ماننا اور نیک بات کہنا لازم ہے، بس جب بات قرار پا جائے تو اگر وہ اللہ کے سچے رہے، اللہ کے ہو کے رہے تو ان کے لیے بہتر ہے۔ اے ایمان والو، اللہ کا حکم مانو اور اس کے رسول کا حکم مانو، اور اپنے اعمال کو ضائع نہ کرو۔ بہن بھائیوں، بیٹے بیٹیوں، غور کیجئے کہ تقریباً وہی حکم جو دیے گئے بنی اسرائیل کو، وہی ہدایات ہمیں بھی دی جا رہی ہیں۔ اب ہمیں پرکھا جا رہا ہے کہ ہم کیا عمل کرتے ہیں، کیا فرما بردار بن کے دکھا رہے ہیں یا ہم بھی نافرمانوں میں ہیں۔ اب دیکھنا ذرا یہ ایک آیت، خبردار تم وہ لوگ ہو کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کو بلائے جاتے ہو، یعنی خرچ کرنا صرف پیسے کا نہیں، اپنی توانائی کو، اپنے مال کو، اپنی بہترین صلاحیتوں کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا۔ تو کوئی
تم میں سے وہ ہے جو بخل کرتا ہے، یعنی بچنے کی کوشش کرتا ہے، اور جو بخل کرتا ہے سو وہ اپنی ہی ذات سے بخل کرے گا۔ اللہ بے پرواہ ہے اور تم ہی محتاج ہو، اور اگر تم نہ مانو گے تو وہ اور قوم سوائے تمہارے بدل دے گا، وہ اور لوگ لے آئے گا، پھر وہ تمہاری طرح نہ ہوں گے۔ یہاں صاف فرما دیا رب پاک نے کہ اگر تم بھی نافرمان ہوئے تو بدل دیے جاؤ گے، تمہیں بھی اس عزت سے معزول کر دیا جائے گا کہ تم امت محمدی ہو۔ اب دہراتی ہوں پھر سے کہ 1422 سال بنی اسرائیل پہ نبوت کا تار بندھا رہا، ہدایت آتی رہی، ان کی آزمائش ہوتی رہی، مگر نافرمانی کی وجہ سے لوگ بدل دیے گئے۔ اب ہم پہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد آج 1440 سال بیت چکے ہیں۔ اگر ہم بھی اللہ کی ہدایت پہ، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت پہ نہ ہوئے تو ذلیل و خوار کر دیے جائیں گے۔ اور کیونکہ اب نبی رسول تو کوئی نہیں آ سکتا، کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں، نبوت کا دروازہ ان پہ بند ہو چکا، تمام دین مکمل ہو چکا، مگر امت کے لوگ تبدیل کیے جا سکتے ہیں۔ کیا پتہ کوئی اور غیر مسلم قوم اسلام قبول کر لے، اللہ کے راستے پہ چلنے لگے، اللہ کے احکام ماننے لگے، تو ہمیں بھی معزول نہ کر دیا جائے، ہم سے بھی وہ عزت واپس نہ لے لی جائے۔ وقت بہت مختصر رہ گیا ہے بہن بھائیوں، 1.5 دن رب کا پورا ہونے پہ آ چکا ہے۔ پھر کیا وہ اس گھڑی کا انتظار کرتے ہیں کہ ان پر ناگہاں آئے؟ پس تحقیق اس کی علامتیں تو ظاہر ہو چکی ہیں، پھر جب وہ آ گئی تو ان کا سمجھنا کیا فائدہ دے گا؟ پھر کیوں قرآن پر غور نہیں کرتے؟ کیا ان کے دلوں پر قفل پڑے ہوئے ہیں؟ لوٹ پڑو بہن بھائیوں، بیٹے بیٹیوں، اپنے رب کو منا لو، اپنے رب کو منا لو، اس سے پہلے کہ ذلیل و خوار کر دیے جائیں۔ آج تم پہ مصیبتوں کے پہاڑ ہیں، چاروں طرف سے گھرے پڑے ہو، دیکھو خود میں جھانکو، دلوں کے سکون کہاں چلے گئے؟ کیا غلطی ہو رہی ہے ہم سے؟ کہاں غلطی ہو رہی ہے ہم سے؟ اگر رب کو منا لیا تو نہ کوئی غم رہے گا، نہ کوئی ڈر رہے گا، اور رب ہر مشکل سے نکال باہر کرے گا، کیونکہ اللہ پاک کا فرمان ہے، اس کا وعدہ ہے۔ بلکہ اگر تم صبر کرو اور پرہیزگاری کرو اور وہ تم پر ایک دم سے آ پہنچیں تو تمہارا رب 5000 فرشتے نشاندار گھوڑوں پر مدد کے لیے بھیجے گا۔ تو اللہ کے راستے پہ آ جاؤ، لوٹ آؤ، معافی مانگو، مناؤ اس رب کو تاکہ تمہاری مشکلات دور ہوں۔ پرہیزگاری سے مراد یہی ہے کہ اس ہر بات سے خود کو روکا جائے، اپنے نفس کو روکا جائے جو اللہ پاک نے منع فرمائی ہے۔ اللہ کے فرما بردار بندے بنو، اپنے رب کی طرف رجوع کر لو، وقت کم ہے، وقت کم ہے، نہ جانے کب مہلت ختم ہو جائے، پھر پچھتانے سے کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ جب ہماری ہی آنکھوں کے سامنے کوئی ایسی قوم جو مسلمان بن جائے، اسلام قبول کر جائے اور ویسے بندے بن جائے جو اللہ سے ڈرے، ایمان لائے جیسا کہ ایمان لانے کا حق ہے، جو سچ میں جھوٹ کو نہ ملائے، جو جان بوجھ کر حق کو نہ چھپائے، جو نماز قائم کرے، جو اللہ کے نظام کو قائم کر دے، جو زکوٰۃ دے اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرے، جو خود بھی نیکی کا حکم کرے اور خود بھی اس پہ عمل کرے، جو صبر کرے،
جو نماز پڑھے اور جو یہ سمجھے کہ ہمیں اپنے رب سے ضرور ملنا ہے، اس کے پاس لوٹ کر جانا ہے، اور جنہیں فضیلت مل جائے گی ہم پہ تم پہ، تو کیا منہ لے کر جائیں گے ہم قیامت میں اللہ کے پاس؟ کیسے سامنا کر سکیں گے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کہ ہم نافرمان ہو چکے تھے، سب کچھ جانتے بوجھتے بھی کلام اللہ کو بھول گئے۔ خدا اس شرمندگی سے، اس معذولی سے بچائے۔ منا لو رب کو، منا لو اپنے رب کو، رجوع کرو، وقت کم ہے، وقت کم رہ گیا، یہ آدھا دن بھی بیتنے والا ہو چکا۔